شہادت حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کاشف رضا وائس آن یوٹیوب، میں ہوں کاشف رضا۔ محترم ناظرین، آج 9 محرم الحرام 1445 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے، اور کل 10 محرم الحرام ہے۔ ہم تمام احباب جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت عظام، ان کے قبیلے اور ان کے دیگر افراد کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے جو ہمارے سوالات ہیں کہ آپ کربلا کی سرزمین پر کیا جنگ کرنے گئے تھے، یا آپ تبلیغ کے ارادے سے گئے تھے، یا پھر واقع کربلا ہمیں کیا سبق دیتا ہے، اور دیگر سوالات ہوں گے آج کا اس پروگرام کا حصہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب، جن سے ہم یہ تمام سوالات جانیں گے۔ حضرت، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ وغیرہ جب دیکھتے علماء اکرام کو سنتے ہیں تو ہم نے اکثر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی سنا ہے کہ آپ کربلا گئے اور آپ اس طرح آپ نے جنگ لڑی، اتنے آپ بہادر جوان تھے، اور اس طرح آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ تو کیا آپ صرف مجاہد اور غازی ہی تھے، یا دیگر علوم پر بھی آپ کو دسترس حاصل تھا؟ بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم صرف آپ کی سیرت، آپ کی صفات کا ایک پہلو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ اس سے مبرہ بے شمار آپ کی زندگی میں آپ کی صفات ہیں۔ آپ صرف مجاہد ہی نہیں، مجاہد اکبر ہیں، شہید ہی نہیں، شہید اکبر ہیں۔ آپ جیسی شہادت عظمیٰ ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس خانوادے کے پروردہ ہیں جنہیں میرے آقا نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فرمایا۔ آپ اس خاتون جنت کے صاحبزادے ہیں جو میرے آقا کے جمال، میرے آقا کے جلال، میرے آقا کے کمال، میرے آقا کے علم، میرے آقا کی محبتوں اور صفات کا مظہر تھیں، جنہیں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ تو ان دو عظیم ہستیوں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کے مظہر امام حسن اور امام حسین ہیں۔ تو ان ہستیوں کے جو اولاد ہے، یقیناً وہ صرف ایک صفت کی متحمل یا ایک صفت کی حامل نہیں ہو سکتے، آپ بے شمار صفات کے حامل تھے۔ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، اور ایسے حافظ ہیں کہ جب سر اقدس کو نیزے پہ رکھا جاتا ہے تو تلاوت قرآن کرتا ہے۔ آپ عالم ہیں، اور ایسے عالم بھی نہیں، مدینۃ العلم میں وعلی بابھا، علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ آپ صاحبزادے ہیں، ان کی صفات کے مظہر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، علامہ علامہ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ علامہ سے بھی اگر کوئی لفظ اوپر ہوتا تو میں وہ ان کے بارے میں عرض کرتا۔ آپ شیخ الحدیث ہیں، بے شمار احادیث آپ سے مروی ہیں۔ اس کے علاوہ قاری قرآن ہیں، حافظ ہیں، نمازی ہیں، غازی ہیں۔ یہ ساری عبادات، اور عبادت تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ اور والد ماجد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما سے لی، اور سرور کون و مکان کی گود میں آپ کھیلے ہیں۔ آقا کی نگاہ محبت کا آپ مظہر ہیں، آقا کی تجلی جمال اور عشق آپ مظہر ہیں۔ تو علم کے میدان میں سیاست ہو، کمال ہو، جمال ہو، علم ہو، علم ظاہر ہو اور علم باطن، تمام علوم کے منبع و مظہر حضرت امام حسن ہیں اور حضرت امام حسین۔ میں اکثر و بیشتر یہی کہا کرتا ہوں کہ آپ کی وہ شان ہے کہ وہ پرچہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عشق کا پرچہ دیا تھا، اس وقت کوئی یزید نہیں تھا، بالکل، لیکن عشق کی ابتدا کر دی تھی، پرچہ شروع کر دیا تھا، اور پھر رب نے اس کا انعام کیا دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ جب یہ امتحان پورا ہوا، پرچہ عشق کا پورا ہوا، تو امام بن گئے، 24,000 نبی ان کی اولاد میں آئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو عشق کا پرچہ حضرت ابراہیم نے جس کی ابتدا کی تھی، اس کی تکمیل اگر ہوتی ہے، وہ جو چھری انہوں نے اٹھائی تھی، وہ چھری اگر گرتی ہے تو حضرت امام حسین کے لخت جگر پہ، آپ کی ذات پہ، آپ کی اولاد پہ، آپ کے احباب پہ، ہاں جی، آپ کے اصحاب پہ گرتی ہے، علی اصغر جیسے بچوں پہ گرتی ہے، علی اکبر جیسے بچوں پہ گرتی ہے، اور آپ اس کو
تحمل سے اور بردباری سے جس طرح ان کی لاشوں کو اٹھاتے ہیں، کہیں شکوہ نہیں، کہیں شکایت نہیں، بلکہ ہر جگہ کیا ہے، الحمدللہ مولا ہمیں تیری رضا پہ راضی اس کی انتہا یہاں کمپلیٹ ہو اس کی جاتی ہے، انتہا یا مکمل ہو جاتی ہے۔ تو ابتدا وہاں سے ہے اور انتہا یہاں پہ ہے، لہٰذا یہ عشق کا پرچہ تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا بقول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمہری کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہو گئے، بادشاہ بھی حسین ہو گئے، دین است حسین دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہو گئے اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہو گئے۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ ظالم کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اور اسلام کی جو بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ کی جو بنیاد ہے، وہ حسین کی ذات ہے۔ دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے میرا حضرت، کہ جب آپ کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو لے کر جاتے ہیں اور کچھ خادمین آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کیا آپ کا جو جانا تھا وہ جنگ کے ارادے سے جانا تھا؟ اس کے پس پشت جو معاملات تھے وہ ذرا ہمیں بتائیں، کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کا پھر ملا جلا رجحان آتا ہے اور دیگر ایسی چیزیں اس سے اخذ کی جاتی ہیں کہ جو کرنا ہمارے لیے ایمان کا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو کیا آپ جنگ کے ارادے سے نکلے تھے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، ایک مجاہد کا بیٹا جس نے ساری زندگی جہاد کیا، جی، جس نے اسد اللہ علی الغالب کا لقب پایا، بالکل، فاتح خیبر کا بیٹا، وہ جنگ پہ جائے اور صرف ایک تلوار لے کے جائے اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کے جائے، جبکہ اصحاب النبی موجود تھے اور کہہ رہے تھے، بار بار عرض کر رہے تھے، حضرت ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں اگر آپ کا جنگ کا ارادہ ہے۔ تو آپ نے نہیں، میرا جنگ کا ارادہ نہیں، مجھے انہوں نے بلایا ہے کوفے والوں نے، اور یہ شریعت کا حکم ہے جب کسی کو کوئی دین کی حفاظت کے لیے بلائے اور اگر وہ بندہ اس کا اہل ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ دین کی حفاظت کے لیے نکلے، قال سے، قول سے، فعل سے، عمل سے، حال سے، ہر حال سے وہ دین کے لیے نکلے۔ سو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کون اس کا لائق ہو سکتا تھا؟ آپ نواسہ رسول ہیں جی، اور علی بابہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، لہذا جب آپ کو دعوت نامے اور خطوط، بے شمار خطوط دیے گئے، اور ایک دو نہیں 70 سے بھی زیادہ بے شمار خطوط آپ کی خدمت میں بھیجے گئے کہ جی ہمیں آپ کی ضرورت ہے، کس کے لیے؟ حکومت کے لیے نہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ آئیں اسلامی نظام نافذ کریں، آپ آئیں ہمیں دین متین ہماری رگ و پہ میں سرایت کریں، آپ آئیں اور ہمیں گلستان اسلام کو بچائیں اور ہمیں اس دین پر چلائیں۔ اس نظریے کے ساتھ جب انہوں نے خطوط دیے تو آپ پر واجب تھا کہ آپ نکلتے۔ سو آپ تبلیغ کے لیے گئے تھے، حق پہنچانے کے لیے گئے تھے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے گئے تھے، نہ کہ جنگ لڑنے کے لیے۔ اگر جنگ لڑنے کے لیے جاتے تو اسباب کے ساتھ جاتے، فوج کے ساتھ جاتے، لشکر کے ساتھ جاتے، اسلحہ لے کے جاتے، اپنے بیوی بچوں کو 73 لوگوں کو لے کر کبھی بھی آپ نہ جاتے۔ بالکل ایسے۔ اور دوسرا حضرت، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ واقعہ کربلا جب ہم سنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں، چاہے عالم ہوں یا پھر ذاکر ہوں، وہ رونے رلانے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ جی اتنا ظلم ہوا آپ پر اور یہ کچھ آپ نے سہا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 9-10 محرم و حرام کو کہ کسی کے گھر سے نیاز آ رہی ہے، کسی گھر سے نیاز جا رہی ہے، سبیلوں پر زور رکھا ہوا ہے، بے پردگی ہر جگہ ہو رہی ہے۔ تو کیا واقعہ کربلا ہمیں صرف غم تازہ کرنے کے لیے ہمارا سبق ہے، یا اس سے کچھ اور سبق ملتا ہے جو ہم سیکھنا نہیں چاہ رہے؟ اصل میں واقعہ کربلا ہمیں محبت حسین کا درس دیتا ہے، واقعہ کربلا ہمیں سیرت حسین کا درس دیتا ہے، واقعہ کربلا حسین کی ذات کے ہر پہلو پہ عمل کرنے کا درس دیتا ہے، واقعہ کربلا ہمیں اس طرف لے جاتا ہے کہ جہاں باطل کے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے، ہزاروں کی تعداد ہو اور 72 تن ہو، اور یہ کہہ کر کے کہ جی ہم تو ان کا عشر عشیر کا 100واں حصہ، 1000واں حصہ بھی نہیں، ہم تو چند منٹوں میں ختم ہو جائیں گے، تو ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم کوئی ایسی اصلاح یا مصالحت اختیار کر لیں، درمیانی راستہ اختیار کر لیں۔ لیکن آپ نے درس دیا کہ نہیں، حسین کا درس یہ ہے کہ حق حق ہے، آپ جس میدان میں ہوں، تنے تنہا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، سامنے عظیم لشکر ہو، جب حق بات کہنے کی باری آئے تو حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ لہذا درس حسین یہ ہے، محبت حسین کا درس ہے، سیرت حسین کا درس ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ عظیم امتحان تھا، عشق کا پرچہ تھا، ہے نا؟ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں،
بے شک محبت میں ان کا ذکر کریں، ان کے بچوں کے ساتھ ذکر کریں۔ اگر اس میں رونا ہے تو وہ رونا رحمت ہے، اس لیے کہ میرے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جب امام حسین چھوٹے سے تھے اور آپ کی خدمت میں حاضر تھے، تو اس وقت جب بتایا گیا تھا کہ آپ کربلا میں شہید ہوں گے اور وہاں کی مٹی بھی لا کر دی گئی تھی، تو میرے آقا کی آنکھوں مبارک میں آنسو آئے تھے۔ لہٰذا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، مگر کیا کہ آنکھوں میں آنسو ہی آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ اس سے بڑھ کر کے جو ہم کرتے ہیں پھر وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اصل جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ان کی محبت کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے عمل کو اور ان کے نظریات کو، ان کے فکر کو، ان کا جو جذبات تھے ان کو، اور دین کے متعلق جو ان کا عشق تھا اس کو اجاگر کیا جائے۔ تو نیزے پر بھی قرآن سنایا، سجدے کی حالت میں شہید کر دیے گئے، آج ہم چلتے پھرتے خوشی کی حالت میں نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، ہماری ہوتی انہوں نے 160 زخم کھا کر کے آخری وقت بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا ہے نا جی۔ کائنات کی معراج ہو رہی تھی، آپ کی ذات، آپ کی باطن کو معراج، عشق کی معراج تھی، اور جس وقت اپنا وقت آیا، آخری لمحہ آیا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر مبارک آپ نے دیا، اس وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ تھے، اللہ کے عشق کی معراج آپ کو حاصل تھی، بارگاہ رب لم یزل میں تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر تجلی رحمت کا نزول فرما رہا تھا۔ تو یہ آپ کی معراج تھی۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ بس ان کا ذکر کریں، ٹھیک ہے؟ ایصال ثواب ہم نے کرنا ہے۔ ایصال ثواب تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ ہمیں محبت ہے، اور یہ اللہ رسول کا حکم ہی ہے۔ ایصال ثواب ضرور کریں، ان کا ذکر ضرور کریں، محفل ضرور رکھیں، لیکن اصل جو سبق تھا وہ نہ بھولیں، امامت کا، عدالت کا، شجاعت کا، جرت کا، بہادری کا، ہاں جی، اور حق کہنے کا، وہ سبق ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم اس سبق کو اپنائیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ حضرت۔ یہ علماء کرام میں ناظرین، ویسے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم دیکھ کر اور پڑھ کر بھی ہم بتا سکتے ہیں۔ علماء کرام کے پاس آنے کا مقصد، ان سے سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حق بات ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا، مشکور ہے، آپ نے ہمیں وقت دیا، جزاک اللہ۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔